Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو تم لوگ اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ میری مدد کون کرے گا اللہ کے لیے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ایک جماعت بنی اسرائیل کی ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے تائید کی قوت دی ان کو جو ایمان والے تھے، ان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے، پھر وہ ان پر غالب آ گئے۔ گزشتہ آیات میں ایمانی تجارت کا ذکر تھا کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر اپنے مال اپنے جان سے وہ جہاد کرتا ہے تو اللہ دردناک عذاب سے بھی بچاتا ہے اور مغفرت کرتا ہے گناہوں کی، جنتوں میں داخل کرتا ہے اور اس کے اندر بہترین پاکیزہ عمدہ مکانات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایمان کی بدولت اللہ رب العزت نے ایک اور بشارت خوشخبری دی جسے مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر چاہتے تھے، وہ یہ کہ اللہ کی مدد آ جائے اور مسلمانوں کو کامیابی مل جائے۔ اللہ نے اس سے بھی سرفراز فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے لوگوں کو خطاب کرایا جا رہا ہے قرآنی آیات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ ایمان والو تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نے جو فرمان جاری فرمایا ہے، جو حکم نازل فرمایا ہے، اس حکم پر عمل کرو۔ یہ اللہ کی مدد کا ہے، اور جہاں پر جیسا اس کا حکم ہے ویسے اس کی مدد کرو۔ اگر اس نے حکم دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر کی صدا لگ گئی، نماز کے لیے آ جاؤ۔ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کا حکم ہوا کہ میرے بندو روزے رکھو، روزے رکھ لو۔ سال پورا ہوا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ میرے بندو سال میں ایک بار تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دے دو۔ کونوا انصار اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کا حکم آئے کہ میری راہ میں ان کافروں سے جہاد کرو جو دین کے راستے میں روڑے بنتے ہیں، تو پھر انفروا خفافا وثقالا، تم چاہے بھاری ہو چاہے تم ہلکے پھلکے ہو، بس اللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بنے، ایسے مددگار بنے کہ ایک جماعت کو مکمل طور پر انصار کا خطاب ہی مل گیا۔ مکے سے جو لوگ آئے، چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے ان کو مہاجر کہا، اور مدینے میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے ہر اعتبار سے تعاون کیا، ہر اعتبار سے مدد کی۔
کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی پوری تاریخ ہے کہ جب شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے تو یہاں سے یہ لوگ حج کے موسم میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور ایمان قبول کیا، پھر واپس آئے، دوبارہ پھر کچھ لوگ گئے جو تقریباً 72-73 کی تعداد میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور پھر مطالبہ بھی کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیں۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں یہ ہو کہ آپ یہاں سے ہمارے نبی کو لے کر تو جاؤ، لیکن جب وہاں پر پہنچو اور تمہارے اوپر دباؤ پڑ جائے تو تم کیا کرو، بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ اگر یہ نوبت آنے والی ہو اور یہ ہو سکتا ہو آپ کے اوپر پریشر پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ لے جاؤ۔ یہاں پر ہمارے نبی محفوظ ہے کیونکہ اپنے خاندان اپنے پریوار میں ان کا پورا سپورٹ حاصل ہے، پھر جو مسلمان ہیں کچھ ان کی طرف سے بھی طاقت حاصل ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا ہونا ہے، ہم لے جا رہے ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ سارا وعدہ اس وقت انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا تو آپ نے پہلی بار تو صحابہ کرام کو حبشے کی طرف بھیجا، لیکن جب دوبارہ ہجرت کروائی تو سب کو مدینے بھیجا، پھر آپ بھی مدینے تشریف لائے، اور مدینے آنے کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ چوطرفہ ان کے اوپر حملہ ہو گیا، ہر طرف سے۔ ادھر مدینے کے اندر یہودی اور جو اور دیگر قبائل کے لوگ تھے وہ، ادھر سے کفار قریش اور دیگر تمام مکے والے اور دیگر آس پاس کے طائف فلاں دھماکہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے سب کے سب دشمن بن گئے۔ چاروں طرف سے گویا کہ ایک بڑا پریشر بڑا دباؤ تھا، لیکن انہوں نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے کہا تو تمام صحابہ نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انصار اس وقت خاموش تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا تو ان کی طرف سے ایک صحابی اٹھے، غالباً سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ تھے، نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے مراد انصار ہیں تو ہم انصار کی طرف سے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے، خون کے آخری قطرے کے بہنے تک بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ برکے غمدان تک آپ چلے جائیں، غمدان نام کی ایک بہت بڑی جھیل تھی وہاں پر مدینے میں، کہہ لیجیے سمندر لائق جو ہوتا ہے، تو بہت بڑی جھیل تھی، اس کی طرف اشارہ کیا جو کافی دور مدینے سے تھی۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ وہاں تک چلے جائیں اور پھر حکم دیں کہ اس میں گھسنا اور چلنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ فوراً جو ہے کود پڑیں گے، ہم ذرا بھی دریغ نہیں کریں گے، ذرا بھی نہیں سوچیں گے کہ آگے کیا انجام ہونے والا ہے، ہم کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب ان کی طرف سے یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی پڑ گئے، پھر ایک چہرہ آپ کا خوشی سے تمتما اٹھا، کھل اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کو تم سے ایسی امید تھی۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کا خطابی اپنے نبی کے ذریعے لفظ انصار ڈلوا دیا ہے، یہ انصار ہیں۔ حالانکہ اوس قبیلے کے تھے، خزرج قبیلے کے تھے اور دیگر تمام قبیلوں کے تھے، لیکن ان کا مکمل طور پر جو نام رکھا گیا وہ کیا رکھا گیا؟ انصار۔ تو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، ایسے وہ اللہ کے مددگار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ عیسیٰ بن مریم نے جب اعلان کیا تھا کہ میری مدد کون کرے گا اللہ کی راہ میں، تو ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا تو صحیح بات اگر دیکھی جائے تو اس وقت 12 لوگ تھے صرف جنہوں نے ان کی بات مانی تھی،
اور لوگ تھے، لیکن جنہوں نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا، وعدہ کیا، وہ صرف 12 لوگ تھے گنتی کے۔ ان کو انصار اللہ کہا گیا کہ وہ اللہ کے مددگار تھے، وہ عیسیٰ بن مریم کے مددگار تھے، عیسیٰ بن مریم کے حواری تھے۔ ورنہ جہاں تک مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان میں گویا کہ 3 اعتبار سے 3 قبیلوں میں، 3 فرقوں میں وہ بٹ گئے۔ ایک فرقے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پر چڑھایا، اب اندازہ آپ کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا ہے اور باقاعدہ لے کے جا رہے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کے پاس جو تورات تھی، ان کو یہ لگا کہ اب ہماری کتاب، ہمارا مذہب جو یہ چوپٹ ہوتا چلا جائے گا، بیٹھتا چلا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی اس کا ماننے والا نہیں ہوگا، تو وہ دشمن بن گئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خود وہ تورات پر عمل کرنے والے بن جاتے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب اور یہ بھی اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب جو پہلے آئی، جو بعد میں آئی، بعد والی کتاب پہلی کتاب کی تائید کرتی ہے، تو وہ بالکل برحق تھی، اور اس کی تعلیمات بعد والی کتابوں میں دے دی جاتی ہے۔ تو اس کتاب پر عمل کرنے والا گویا تورات اور زبور سب پر عمل کرنے والا ہوتا، جیسے کہ آج قرآن پر عمل کرنے والے تمام کتابوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ تورات کی تعلیم اس میں موجود، انجیل کی تعلیم اس میں موجود، زبور کی تعلیم اس میں موجود، صحیفہ ابراہیم کی تعلیم اس میں موجود، دیگر تمام صحیفوں کی تعلیم اس میں موجود۔ اس کے علاوہ جو تعلیمات اور ہیں وہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس طرح اشارہ فرمایا کہ اس میں تورات کی یہ اتنے جو کیا بولتے ہیں تعلیم ہے، اس سورے میں ہے، انجیل کی اس سورے میں ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کے بارے دعا کہ سب پر عمل کرنے والا آدمی ہو گیا۔ تو وہ کرتے، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد اتنے بڑے دشمن بنے کہ انہوں نے سوچا کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لہذا انہوں نے بالکل حتی الامکان کوشش کی اور آخری حد میں لے جا کے سولی پر چڑھا دیا۔ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سولی پر چڑھانے کے لیے لے تو گئے لیکن سولی پر چڑھا نہیں گئے۔ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کر پائے نہ وہ سولی پر چڑھا پائے، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے گڑبڑ ہو گیا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کی شکل شبات کا تھا، تھوڑا موٹا تازہ تھا، تو اس وقت کے ایک زمان وہ تھا کہ جب کسی کو سولی دی جاتی تھی تو سولی کا جو تختہ بنایا جاتا تھا، ایک کھڑا تختہ اور ایک پٹ، اور اسی پر گویا کہ ہاتھ ایسے باندھا جاتا تھا اور اس پر کیل جڑ دی جاتی تھی، اور اس کے بعد نیچے پیروں پر کیل جو ہے جڑ دی جاتی تھی، پھر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ بھوکا پیاسا وہیں پر مر جایا کرتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تختہ دیا گیا کہ لے کے تم چلو، تم کو سولی دینی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام لے کے چل رہے تھے، وہ بھاری تھا، وہ ایک بدبخت، اس کی قسمت جو ہے اس وقت موت اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت کا تھا بھی، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا اس کو۔ اس نے کہا دیر ہو رہی ہے، سورج ڈوب جائے گا تو تمہاری سولی کا وقت نکل جائے گا، جلدی چلو، لاؤ ہم تمہاری سولی لے لیتے ہیں۔ اس نے ترنت سولی لی اور لے کے وہ آگے چلنے لگا، اور لوگ آ کے بڑھتے گئے، حالانکہ وہ موٹا تازہ تھا اور سولی ہوتا۔ آخر میں جب موقع پر پہنچا تو سولی اس کے ہاتھ میں تھی، صلیب اس کے ہاتھ میں تھی، لہذا لوگوں نے اسی کو چڑھا دیا۔ کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ وہ پیچھے وہ لے کے نہیں چل پا رہے تھے اس لیے میں لے کے آیا ہوں۔ کہا نہیں، اصول ہے، جو جس کو سولی دی جاتی ہے وہی اپنا تختہ لے کے چلتا ہے، تجھے مارے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ نے ان کی ایسی عقل ماری کہ اس کو جو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، اور وہیں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ تو اس وقت ان کے 3 فرقے بنے۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ خود خدا تھے جو دنیا پر آئے تھے دنیا میں، اور اب اوپر چلے گئے۔ ایک فرقے نے کہا کہ نہیں، اللہ تو نہیں تھے، اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے اپنے بیٹے کو اوپر اٹھا لیا۔ اور ایک فرقے نے انکار کر دیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایک جو ہے جماعت نے جو ہے بنی اسرائیل کی، اس نے ایمان قبول کیا، اور ایک جماعت نے جو ہے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔
جو ایمان والے تھے اللہ رب العزت نے ان کو دشمنوں پر غالب کیا اور وہ غالب آ گئے۔ یہ بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی ہوا کہ وہ غالب ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معین و مددگار تھے، جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو جنگ بدر میں کامیاب کیا اور غالب کر دیا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہمیشہ کہ جب میرے بندے میرے اس پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ہم ان کو کامیاب کریں گے۔ جب تک وہ ڈھل مل یقین ہوں گے تو اس شک و شبے کی بنا پر اللہ کی مدد مکمل طور پر نہیں آتی۔ مکمل طور پر اس وقت آتی ہے جب مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے۔ ابھی تو ہمارے دلوں میں ڈر ہے کہ ہمارا ہاتھ خالی ہے، ان کے پاس تو ہتھیار ہے، ٹینک ہیں، تفنگ ہے، کیا بولتے ہیں، توپیں ہیں، بڑی بڑی گنیں ہیں، میزائلیں ہیں، رائفل ہے، ڈرون ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، ان کے پاس ڈیفنس کا سسٹم بہت بڑا ہے۔ ابھی ہمارے دلوں میں ہیبت طاری ہے۔ جب تک یہ ہیبت طاری ہوگی اور ہمیں اس کا ڈر ہوگا، مدد نہیں آئے گی۔ جس دن یہ ہیبت نکل گئی بس اسی دن مدد آتی ہے۔ یہ اصول ہے اللہ کا۔ جب طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا تو اس وقت یہاں سے، حالانکہ وہ غلام تھے، غلام زادے تھے، غلام تھے اور غلام زادے تھے، غلام کے بیٹے تھے، ان کو جو ہے کمانڈ دی گئی 5000 لشکر کی کہ اس کے کیا بولتے ہیں کہ سرداری تم کرو گے، لشکر کے امیر تم ہو، ان کو لے جائے اندلس میں جو آج اسپین ہے اس میں تمہیں جہاد کرنا ہے۔ لے کے گئے لشکر اور ادھر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد، چونکہ کشتی سے گئے تھے، وہاں پر جب پہنچے تو سب سے پہلا حکم دیا کہ دیکھو کشتیوں کو آگ لگا دو، جہاز کو آگ لگا دو۔ کشتیوں کو آگ لگا دی گئی، ساری کشتیاں جل گئی۔ اس کے بعد اب زور سے خطاب کیا، پورے طاقت میں، پورے پرجوش انداز میں کہ سن لو، تم صرف 5000 کی تعداد میں ہو اور یہاں دشمن پورے ملک میں پھیلا پڑا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تو ان کی فوج ہے۔ اب موت تمہارے دونوں طرف ہے، موت تمہارے دونوں طرف ہے۔ اگر تم آگے بڑھتے ہو، ڈرتے ہو تو فوج تمہیں قتل کرے گی، اور اگر تم پیچھے بھاگ کے سوچتے ہو کہ ہم سمندر میں چلے جائیں تو سمندر پار نہیں کر سکتے ہو، سمندر میں موت آ جائے گی۔ مرنا تمہیں ادھر بھی ہے، مرنا تمہیں ادھر بھی ہے۔ اب اگر جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب نے عہد کیا۔ پھر 5000 کی تعداد نے جو حملہ کیا ہے، 1.5 لاکھ کی فوج کو شکست دی، 1.5 لاکھ کی فوج کو شکست دی۔ اسی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس 11,000 فوج تھی۔ اس وقت 3 لاکھ فوج آئی تھی انہیں یہودیوں کی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر تمہارے پسینے چھوٹ گئے ہو تو میں ارادہ ملتوی کر دوں۔ سب نے کہا نہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہیں، ڈر کیا چیز ہے؟ مر یا مار، 2 ہی چیز ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ ہم صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہیں، مسجد اقصیٰ میں پکار رہے ہیں، وہاں پہنچیں گے۔ پھر سبحان اللہ، 11,000 کے لشکر نے 3 لاکھ کے لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ وہ شکست فاز کی کہ بیت المقدس چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ رب العزت مدد بھی کرتا ہے۔ وہ ایمان ہمارے اندر آنا چاہیے۔ آج وہ ایمان اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو 2-3 لوگوں کے پاس ہے، بس صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، سب کے پاس ایمان ہے، لیکن یہ والا ایمان یا تو طالبان کے پاس ہے، یا تو طالبان کے پاس ہے، یا پھر حماس کے پاس ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے لبنان کے پاس ہے، یا اخوان المسلمین جو مرسی کی جماعت ہے مصر میں، ان کے پاس ہے۔ باقی یہ ایمان ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔
اللہ ہم کو ویسے ہی مضبوط ایمان عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب